السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے روشنی میں کچھ الفاظوں میں آپ کو لوگ کو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا بری عادت ہے جو حشر و محشر میں تمہاری سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ عادت یہ ہے کہ بازاروں میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے وہاں پہ جس کی بناوٹ صحیح نہیں ہوتی یا شکل وغیرہ صحیح نہیں ہوتی، تو ہم اس پہ طنز کستے ہیں یا ہنستے ہیں اس کے اوپر، یا کچھ پاگلوں جیسا ہے، اس کو بات کرنے کا صحیح سے علم طریقہ نہیں ہے، تو ہم اس کی کمیاں نکالتے ہیں، اس پہ حسد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ وہ عمل ہے جو ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دے گی، کیونکہ کمیاں ظاہر طور پہ تم اس دنیا میں اس شخص کا نکال رہے ہو، لیکن اصل میں اس کا نہیں بلکہ اس اللہ کا جو بنایا ہے اللہ نے، اس کی کمیاں نکال رہے ہیں آپ۔ اللہ کے خلاف جا رہے ہو آپ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، اس سے اللہ خوب ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جس اللہ نے جس بندے کو جس حالت میں بنایا، اس حالت میں کسی انسان کی مذاق اڑانا تو سمجھ لو اس خدا کو چیلنج کرنے کے برابر ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو۔ جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے حافظ یا کچھ مولانا لوگ ہیں جو دن بھر پان چباتے رہتے ہیں، پورا وضو ایک ہی بار میں کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دن بھر چلنے دو ویسے ہی، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، بس خالی کلی کر لیے، نماز پڑھ لیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ منہ میں پان رکھا ہوا ہے اور ویسے ہی نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو انہیں میں بتا دوں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کچھ تقریر بیان کر رہے تھے، تو ان میں ایک صحابہ تھے جو اکثر حقہ پیا کرتے تھے۔ تو وہ جب پی کے حقہ آئے مسجد میں ان کے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ پھر انہوں نے غصے سے کہا، تو پھر آ گیا حقہ پی کے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا، پھر آ گیا مطلب وہ بار بار پیتے تھے، حالانکہ اس کو حرام قرار نہیں دیے، لیکن مجلس میں حقہ پی کے آنا، اس بات سے انہیں ناراضگی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرے بھائی، جب نماز کے لیے آپ جائیں تو وضو کریں، منہ میں یہ سب تمباکو وغیرہ، پان وغیرہ، یہ سب ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اگر ایسے ہی ان حافظ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اس طرح سے حرکت اگر کریں گے تو حشر و محشر میں اگر رسول اللہ نے منہ پھیر لیا تو پھر ان کے اعمال کا کیا مطلب بنا؟ اور ان کو دیکھ کے جو کوئی اگر دوسرے نے بھی اگر فالو کیا اس دنیا میں، تو وہ بھی گناہ کا حقدار بنیں گے، ان کے سارے گناہ ان کے سر مال دیا جائے گا۔ تو پھر اگر لے دے کے سب آپ کا سب خالی ہو جائے گا، تو پھر اس جاہل میں اور ایک عالم میں کیا فرق رہے گا؟ پھر بس اتنی سی بات مجھے بتانی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا طریقہ کچھ الگ ہو بتانے کا، لیکن میں نے جو حدیث میں جو ہے صحیح بخاری شریف میں نے وہی بتایا۔ امام بخاری نے اپنے حدیث میں وہ دنیا کے وہ تمام باتیں بتائی ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے نہیں بتایا۔ تو صرف قرآن پڑھنے سے نہیں میرے بھائی، حدیث بھی پڑھیں۔ اور آپ لوگ بھی سوچیے، آپ جو کام ہم کرتے ہیں اس کام سے ہمارے ماں باپ ناراض ہوں تو سمجھ لو اس سے رسول کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم چھوٹے پن میں اپنے باپ کے سامنے کوئی پان کھائیں یا سگریٹ بیڑی پھونکتے ہیں تو ہمارے باپ ہم پہ ڈانٹتے ہیں نا۔ تو سوچو، صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ تو اگر اس نے ڈانٹا تو ظاہر سی بات ہے یہ برا ہے۔ تو نہ باپ تقسیم کر رہے ہیں، نہ ہمارا رسول پسند کر رہے ہیں، تو بھائی ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پھر
ہاں آپ کا شوق لگ چکا ہے، عادت ہو چکی ہے تو کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم مجلس میں تو اس حرکت پہ نہ کریں، اور دوبارہ باوضو کے ساتھ تب نماز ادا کریں۔ یہاں تو نماز ادا کرنے کی بات تو نہیں، یہاں تو پورا نماز ہی پڑھا ڈال رہے ہیں منہ میں پان ہوتے ہوئے بھی، اس میں کیا رہتا ہے، وہی سب تو ہے۔ کچھ بات بری لگی ہو تو میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو حدیث میں نے وہی بتایا۔ اللہ آپ لوگ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کچھ بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔